بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیں، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ملک کے اناج غلوں کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ کریم ہماری مساجد کی حفاظت فرمائیں، ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائیں، ہمارے سکول، کالج، یونیورسٹیوں کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ کریم اپنا فضل فرمائیں، اپنا رحم فرمائیں، اپنا کرم فرمائیں، سکون والی، چین والی، راحت والی لمبی زندگی عطا فرمائیں، بیماروں کو صحت والی، تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائیں۔ اللہ کریم جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے اپنے غیب کے خزانوں سے بندوبست فرمائیے۔ اللہ کریم ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیں۔ اللہ کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائیں، دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائیں۔ اللہ کریم آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں، آمین۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا بڑا کرم ہوا، احسان ہوا، جتنا اس کا احسان مانے کم ہے۔ اللہ کی محبت بڑی ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ اس رب کریم کی ذات نے بستر سے اٹھایا اور اپنا فضل کیا اور مسجد میں جانے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر فجر کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اور نمازی آدمی کے اوپر اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ فرمایا اپنی زندگی میں سارے کام شامل کرتے ہیں، کھانا پینا، کپڑے پہننا، کاروبار، ہر چیز اگر شامل نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، نماز سے بہت دور ہیں، اوقات کا بھی پتہ نہیں ہے کہ نمازوں کے اوقات کیا ہیں۔ اپنی زندگی میں نماز کو شامل ضرور کریں، اپنی زندگی میں نماز کو شامل ضرور کریں۔ فرمایا جو بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے وہ ایسا ہے جیسے احرام باندھ کر خانہ کعبہ کی طرف جا رہا ہو۔ ہر قدم کے اوپر نیکیاں ملتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، اور مومن بندہ مسجد میں جا کر نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو اسے نوافل کا ثواب ملتا رہتا ہے، اور جیسے ہی نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے
وہ گناہ جو اس کے پاؤں سے چل کر جانے کی وجہ سے ہوئے ہوں، وہ گناہ جو اس کے ہاتھوں سے صادر ہوئے ہوں، وہ گناہ جو اس کی زبان سے، دماغ سے، حتیٰ کہ جسم کے کسی حصے سے گناہ ہوئے ہوں، اللہ کریم سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جو بندہ نماز ادا کر کے مصلی کے اوپر بیٹھا رہے اور جب سورج نکلے تو 15-20 منٹ کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت اور 2 رکعت نماز اشراق ادا کرے، اللہ کریم اسے مقبول حج عمرے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ کتنی بڑی نیکیاں ہیں۔ اور جو بندہ نماز چھوڑ کر اپنے کام کی طرف جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو نماز ادا کر کے اپنے کام کی طرف جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اپنے رب کو راضی کیجیے۔ دنیا میں کیا ہی بات ہے جو صبح اٹھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، خوشخبری ہے ان کے لیے، خوشخبری ہے ان کے لیے جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا ہی انعام رکھا ہے ان لوگوں کے لیے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی انسان کے دل کے اندر تصور ہوا ہے۔ سبحان اللہ پڑھنے سے جنت کے اندر درخت لگ جاتا ہے، الحمدللہ پڑھنے سے جنت کے اندر درخت لگ جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خالی جگہ ہے اللہ کریم نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ دنیا میں نیکیاں کرنا آسان ہے، مرنے کے بعد چھٹی، اور انسان کا دل کرے گا اور اللہ سے درخواست کرے گا، یا اللہ مجھے ایک مرتبہ پھر بھیج دے۔ اللہ فرمائیں گے بھیجا تو تھا، بتلایا گیا، کسی کو نبیوں کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے، تبع تابعین کے ذریعے، نیک لوگوں کے ذریعے روزانہ کوئی بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، اور جمعے کے دن بھی وعظ و نصیحت ہوتی ہے۔ تجھے سمجھ نہ آئی، جہنمی آدمی کو جب جہنم کے دروازے پر لے جایا جائے گا تو وہ پریشان ہوگا، اور جہنم کا دروغہ اسے کہے گا یہ کیا؟ وہ کہے گا ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ مرنے کے بعد سب سے جو پہلا سوال ہے وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نماز صحیح نکلی تو باقی سارے عمل صحیح نکلیں گے، اگر نماز خراب تو باقی سارے عمل ضائع۔ نماز جنت کی کنجی ہے، مومن کی معراج ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو وہ عبادت بڑی پسند ہے جو روزانہ کے اعتبار سے کی جائے اور وقت پر کی جائے۔ جو میرے بھائی اور بہنیں نماز نہیں پڑھتی، میری گزارش ہے آج سے وعدہ کریں کہ 5 وقت کی نماز ادا کریں گے، پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں، ہر چیز کے اندر برکت ہوگی، دل دماغ روشن ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔